خطبہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ للوارث، اس لیے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث میں پچھلے جمعوں میں کچھ تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ سنتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ بھائی وارث کے لیے وصیت نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اگر اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کریں گے، بیٹی کے لیے نہیں کریں گے، والدین کے لیے، بیوی کے لیے نہیں کریں گے، تو ایک صاحب نے پوچھا ہوا تھا کہ انسان کماتا کس لیے؟ بیوی بچوں کے لیے تو کماتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وارث کے لیے وصیت جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو میراث کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ نساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ ساری میراث کی آیت ہے کہ بیوی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، والدہ کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سب بیان کر دیا ہے۔ اب انسان یہ وصیت تو کر سکتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کو ان کی میراث میں وہ حق دے دینا جو اللہ نے بتایا ہے، یہ وصیت تو کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے کہ میرے وارثوں کو میرے مرنے کے بعد وہ حصہ دے دینا جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ بیٹے کا یہ حق ہے، بیٹی کا یہ ہے، بیوی کا یہ دے دینا میرے مرنے کے بعد۔ یہ وصیت تو کرنا اچھی بات۔ جو وصیت کرنا جائز نہیں ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت نے یہ بتایا کہ اگر انتقال جس کا ہوا ہے اگر اس کی اولاد ہے تو بیوی کو میراث کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو مرنے والے کی بیوی کو، جو بچوں کی ماں ہوتی ہے، مرنے والے کی بیوی کو کیا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو مرنے والے کی بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اب ایک آدمی یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث آدھی میری بیوی کو دے دینا۔ شریعت نے تو یہ بتایا کہ بیوی کو یا 1/4 ملے گا یا 8واں حصہ ملے گا۔ وصیت کرنے والا اگر یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو میری میراث کا آدھا حصہ میری بیوی کو دے دینا، اس وصیت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ بیوی کو مرنے کے بعد وہی ملے گا جو قرآن نے بتایا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وصیت کرنا کہ قرآن نے جو حصہ بیوی کا، بیٹے کا، بیٹی کا، والدہ کا، والد کا متعین کیا ہے، آپ اس کے خلاف جا کے وصیت کریں کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، لیکن میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میری بیوی کو آدھا حصہ دینا۔ نہیں ملے گا آدھا حصہ، شریعت کے مطابق وہی حصہ ملے گا جو قرآن نے بتایا۔ یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو فرض قرار دیا ہے کہ وصیت تم پر لازم ہے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ میراث والی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں منسوخ آیات بھی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها
ننسھا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت آپ کو دے دیتے ہیں۔ وارث کے لیے وصیت اب بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا وارث کے لیے یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کا جو میراث میں حق بنتا ہے وہ دے دینا۔ یہی وجہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، بیٹے کو کیا کر دیا؟ عاق کر دیا۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اپنے بیٹے کو عاق نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیٹی کو عاق نہیں کر سکتے، چاہے وہ جتنا ہی نافرمان ہو۔ آپ کو یہ اتھارٹی شریعت نے دی ہی نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی کہے کہ میری میراث میں اس بیٹے کو کچھ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دے دیا ہے وہ حق۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہیں، وہ نافرمان ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیسے ضائع کرتا ہے، پیسے اڑاتا ہے، فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اپنا وہ پیسہ تقسیم کر دیں، ایک بیٹے کو دے دیں، دوسرے کو دے دیں، وہ تیسرے کو کچھ نہ دیں، اور جب مریں تو اس حال میں مریں کہ میراث ہو ہی نہ، تب تو اس بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ تقسیم کر چکے ہیں اور دوسروں کو مالک بنا چکے ہیں۔ لیکن اگر اس حال میں کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے وہ سب کچھ تقسیم نہیں کیا اور وہ اس حال میں دنیا سے چلا گیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا بیٹا عاق ہے، اب وہ عاق نہیں ہو، اور کسی اولاد میں سے کسی کو اس طرح بلا وجہ اگر کوئی محروم کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ریزن ہے، کوئی معقول وجہ ہے، اگر وہ ہے ہی ایسا کہ وہ چرسی ہے، چرسی پیتا رہے گا، نشہ کرتا رہے گا، پیسے ضائع کرتا رہے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، تو ایک معقول ریزن ہے کہ آپ دوسروں کو دیں یا اس کے پیسے کسی اور کو دے دیں کہ یار اس پہ خرچ کر دینا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔